اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل کے ایام امام علی علیہ السلام سے منسوب ہیں، آج کل کے ایام امیر المؤمنین سے منسوب ہیں، یعصوب الدین سے منسوب ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ان ایام میں شبہ قدر بھی منائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عزاداری امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی منایا جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلی چیز جس کو ہمیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ عزاداری منانے کا مطلب کیا ہے۔ کیا عزاداری منانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد کسی امام بارگاہ آئے یا مسجد آنے کے بعد مجلس کو سننے کے بعد وہ نوحہ پڑھے یا نوحہ سنے اور اس کے بعد ماتم کرے اور گھر چلا جائے؟ کیا صرف یہی عزاداری ہے یا نہیں؟ عزاداری میں ہمیں کسی اور چیز کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف اور صرف اگر ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور نوحہ سن کر ماتم کر پھر اپنے گھر واپس آتا ہے تو صرف اور صرف یہ عزاداری نہیں ہے۔ البتہ اس بات کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ عزاداری کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن صرف اور صرف یہ عزاداری نہیں ہے۔ جب بھی کسی بھی امام کی شہادت ہو یا کسی بھی امام کی ولادت ہو تو ہمیں صرف اس ولادت یا شہادت کو منانے کے لیے نوحے یا منقبت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی صرف اور صرف یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں نوحے بھی پڑھنے چاہیے، ہمیں نوحے بھی سننے چاہیے، ہمیں منقبتیں بھی پڑھنی اور سننی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے وہ درس ہے کہ کیا ہمیں اس امام کی نسبت سے کوئی درس ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ کیا وہ شخصیت جس شخصیت کو اللہ نے پوری کی پوری انسانیت کی پوری بشریت کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، کیا اس شخصیت سے ہمیں کوئی درس ملا یا نہیں ملا؟ کیا ہم نے اس شخصیت کے بارے میں کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اگر پڑھا تو کیا ہم نے اس چیز کو اپنی زندگی میں اپلائی کیا یا نہیں کیا؟ تو سب سے امپورٹنٹ چیز، سب سے اہم چیز یہی ہے کہ وہ شخصیت جس شخصیت کے ایام چل رہے ہوں، ہمیں چاہیے کہ اس شخصیت سے اپنی زندگی میں ہم درس لیں اور دیکھیں کہ اس شخصیت نے ہمارے لیے کیا کیا ایسے کلام ہیں جن کلام کو ہمارے لیے وہ چھوڑ کر گئی ہے۔ کون سے ایسے کلام ہیں؟ کیونکہ امام بالآخر انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ امام کو اللہ نے منسوب ہی بشریت کو اپنے کمال پر لے کر جانے کے لیے کیا ہے، لہٰذا ہو نہیں سکتا ایسے کہ کسی امام کی زندگی کو ہم پڑھیں اور اس کے اندر کوئی درس حاصل نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آج کل کے ایام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ نوحہ پڑھیں، نوحہ سنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم امیر المؤمنین کی زندگی کو پڑھیں، امیر المؤمنین کی زندگی کو دیکھیں کہ کیا امیر المؤمنین نے ہمارے لیے کیا کیا کچھ نہیں بھیجا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اس واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ جس واقعے میں امام علی علیہ السلام کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس واقعے میں امام علی علیہ السلام کو ضربت لگائی گئی اور امام علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ امام علی علیہ السلام کو جب ضربت لگائی گئی تو اس کے بعد، یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 48 آورز کا یا 2 دن کا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 دن کا سما تھا جس کے اندر امام علی علیہ السلام کی مختلف لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اتنے کم وقت میں ساری ملاقات آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا، لیکن غالباً تاریخ کی کتابوں میں اگر دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی جو سب سے پہلی ملاقات ہوئی ہے وہ خود ابن ملجم کے ساتھ ہوئی ہے۔ البتہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ تاریخ کی مختلف کتابوں میں یہ جو نام ہے ابن ملجم بھی کہا جاتا ہے، ابن ملجم بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال پہلی ملاقات امام علیہ السلام کی کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ ابن ملجم کے ساتھ، یعنی امام کی پہلی ملاقات اپنے قاتل کے ساتھ ہوئی ہے۔ جب امام علیہ السلام کو ابن ملجم نے ضربت لگائی اور اس کے بعد وہ فرار کر گیا اور پھر
اصحاب امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پکڑ کر امام کے پاس لائے، تو اس کے بعد اگر آپ تاریخی کتاب کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام نے اس کے ساتھ کچھ گفتگو کی ہے۔ جب امام نے دیکھا کہ یہ ابن ملجم مرادی ہے تو امام نے چند کلمات ابن ملجم کے ساتھ فرمائے، اور سب سے پہلے امام نے یہ فرمایا، امام فرماتے ہیں لقد جئت عظیما، اے ابن ملجم مرادی تو نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ گویا امام یہ فرما رہے ہیں کہ تو نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ابئس الامام کنت لک، کیا میں تیرا اتنا برا امام تھا؟ پھر امام فرماتے ہیں کہ کیا میں نے تجھ پر مہربانی نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تجھ پر شفقت نہیں کی تھی؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ کلام کس سے کر رہے ہیں؟ ابن ملجم مرادی کے ساتھ، یعنی وہ شخص جو امام کا قاتل ہے، وہ شخص جس نے امام کو ضربت لگائی ہے، امام یہ کلام کیوں کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ اس کلام کے پیچھے ایک تاریخی پشتوانہ ہے، تو وہ پشتوانہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری طور پر خلافت ملی، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو یمن کے بہت سارے ایسے افراد تھے جنہوں نے جو ہے وہ امام کو کہا کہ ہم جو ہے وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور البتہ اسلام کو تو انہوں نے قبول کیا ہوا تھا، لیکن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ انہوں نے بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ تم لوگ اس یمن سے، یعنی جس معاشرے میں تم لوگ ہو، وہاں سے 10 ایسے افراد بھیجو کہ جن کو میں اچھی طرح سے تعلیم دوں، اور تعلیم دینے کے بعد وہ واپس تمہاری طرف جائیں اور تبلیغ کریں۔ یمن کے لوگوں نے 100 افراد کا انتخاب کیا۔ ان 100 افراد میں سے ان 100 افراد نے آپس میں مل کر 70 افراد کا انتخاب کیا، اور پھر ان 70 میں سے 30 افراد کا انتخاب ہوتا ہے، اور آخر میں ان 30 افراد نے مل بیٹھ کر 10 افراد کا انتخاب کیا کہ یہ وہ 10 افراد ہیں جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوفہ جائیں گے۔ اب وہ 10 افراد جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں کوفہ، اور کوفہ میں آنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ ملتے ہیں تو ان 10 افراد میں ایک فرد ان 10 افراد کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ آتا ہے امام کے پاس اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک کلام ذکر کرتا ہے۔ امام بڑے خوش ہوتے ہیں، تو امام اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی۔ جیسے ہی یہ نام امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، اس کے فوراً بعد امام نے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی امام نے جب کلمہ استرجاع پڑھا، اس کے بعد امام نے کہا اے ابن ملجم مرادی تو ہی میرا قاتل ہوگا۔ ابن ملجم پریشان ہو گیا۔ امام نے ایک مرتبہ بیعت لی، تاریخی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، امام نے دوسری مرتبہ پھر سے بیعت لی، تاریخی کتابوں میں یہ بات بھی نظر آتی ہے، اور پھر امام نے تیسری مرتبہ بیعت لی، یعنی امام نے ابن ملجم مرادی کے ساتھ 3 مرتبہ بیعت لی ہے۔ تو اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ کیوں بیعت لی ہے؟ باقی سب سے 1 مرتبہ بیعت لی اور ابن ملجم سے 3 مرتبہ بیعت لے رہے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی امام یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھ اے ابن ملجم مرادی، اے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، تو مجھ سے 3 مرتبہ بیعت لے چکا ہے، تو نے 3 مرتبہ میرے ہاتھ بیعت کی ہے، یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنی اس بیعت سے پلٹ جائے۔ یعنی یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اشارہ تھا۔ اس ہی تاریخی پشتوانے کو مد نظر رکھتے ہوئے جب پہلی ملاقات ابن ملجم کی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتی ہے ضربت لگانے کے بعد، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ کیا میں اتنا برا امام تھا؟ اے ابن ملجم مرادی، کیا میں نے تجھ پر مہربانی نہیں کی؟ اے ابن ملجم مرادی، کیا میں اتنا برا ہوں؟ میں نے تجھ پر شفقت نہیں کی؟ تو عزیزان محترم، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن ملجم سے یہ بات تو کر لی، یہ بات امام نے ابن ملجم سے کی، اور پھر ابن ملجم جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہے تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوال پیش آتا ہے کہ
کیا وجہ بنی کہ ابن ملجم مرادی پہلے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی تھا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہو جاتا ہے؟ کیا وجہ بنی؟ کیا وجہ بنی کہ ابن ملجم مرادی نہ صرف یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہو جاتا ہے بلکہ رمضان کے مہینے میں شبہائے قدر کے ایام میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ قتل کرتا ہے، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ شہید کرتا ہے، اور یہ اوقات بھی فجر کے اوقات ہیں، یعنی وہ اپنی طرف سے اس چیز کو مد نظر رکھ رہا ہے کہ سب سے زیادہ مبارک ایام میں وہ یہ کام کرے گا۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی ایسی وجہ تھی جس وجہ سے ابن ملجم مرادی نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا۔ تو وہ وجہ اگر ہم تھوڑا سا تدبر کریں، تھوڑا سا تعقل کریں، تھوڑی سی فکر کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابن ملجم مرادی نے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا تھا اس کی وجہ غفلت تھی، امام سے غافل تھا، ابن ملجم اپنے امام سے غافل ہو چکا تھا۔ اور غفلت کے بارے میں آپ مختلف احادیث آپ کو ملتی ہیں، مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، الغفلت اضر الاعداء، سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا دشمن غفلت ہے تمہارے لیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مختلف اور احادیث ملتی ہیں، الغفلت ضلالۃ، یعنی غفلت گمراہی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر ایک انسان غافل ہو جائے اپنے امام کے ساتھ، اگر ایک انسان اپنے امام سے دور ہو جائے اس غفلت کی بنا پر تو وہ بالآخر گمراہ ہو گیا ہے، وہ بالآخر گمراہ ہو گیا ہے۔ آپ خوارج کی فوج کو دیکھیے کہ وہ کتنے سجدے کیا کرتے تھے، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ذکر ہے کہ خوارج اتنے سجدے کیا کرتے تھے کہ کثرت سجود کی وجہ سے ان کی پیشانیاں سیاہ ہو گئی تھی۔ یہ کس لیے تھا؟ کیا یہ سجدے، کیا ان سجدوں نے ان کو کسی قسم کا فائدہ دیا؟ نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے امام سے غافل تھے، کیوں؟ کیونکہ اپنے زمانے کے امام سے غافل تھے۔ تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف اس واقعے کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہمارے لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر آج اس زمانے میں اپنے امام سے غافل ہو جاؤں، آج اس زمانے میں اگر میں غافل ہوتا ہوں تو گویا ہو سکتا ہے کل کو اگر امام ظہور کریں تو میں امام کے خلاف کھڑا ہو جاؤں، یا اگر میری زندگی میں امام ظہور نہیں بھی کرتے تو میں اپنی زندگی میں اس غفلت کی وجہ سے ایسے کام کو انجام دوں، ایسے کام کو انجام دوں کہ جن کاموں کی وجہ سے، جن اعمال کی وجہ سے میرا امام مجھ سے نالا ہو، میرا امام مجھ سے ناراض ہو۔ تو عزیزان محترم، سامعین محترم، اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اپنے امام سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کبھی بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ اپنے امام کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اپنے امام کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں ہر وہ کام، جس کام کو میں انجام دے رہا ہوں، میرا امام دیکھ رہا ہے، میرا امام اس کام کو دیکھ رہا ہے۔ خوب، اگر امام آپ کے اس کام کو دیکھ رہا ہو تو کیا آپ گناہ کریں گے؟ اگر امام میرے عمل کو دیکھ رہا ہو تو کیا میں گناہ کروں گا؟ کیا میں کسی کا حرام مال کھاؤں گا؟ کیا میں کوئی ایسا کام کروں گا جس سے امام نالا ہو؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ کوشش کریں کہ کبھی ہم غافل نہ ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔